السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 14۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پھر شاید نیند پوری ہونے کے بعد یہ آنکھ کھلی تھی۔ شیران نے خود کو جھاڑیوں میں الجھا ہوا پایا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، لیکن دوسرے لمحے اسے رات کے واقعات یاد آ گئے اور بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ پستولوں پر جا پڑے۔ یہ بہترین ساتھی ابھی تک اس کے ساتھ تھے۔ سورج کافی چڑھ چکا ہے، لیکن سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے گزر کر ان جھاڑیوں پر اچھی طرح اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، لیکن جہاں سے بھی روشنی جھانک رہی تھی اسے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ نوزائیدہ سورج نہیں بلکہ سورج نکلنے کا کافی وقت گزر چکا ہے۔ شیران نے ایک گہری سانس لی۔ منہ کا مزہ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اپنی جگہ سے ہلا تو احساس ہوا کہ بدن میں ایک سنسناہٹ سی پھیلی ہوئی ہے اور پیٹ میں نچلے حصے کی جانب وہ شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو دنیا کے پہلے انسان نے محسوس کی تھی اور جسے اس نے بھوک کا نام دیا تھا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، اس کے منہ میں غذا نام کی کوئی چیز نہیں گئی تھی، چنانچہ اب بھوک اور پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اسے کچھ عرصے قبل کا وہ وقت یاد آیا جب اس نے بھوک سے بےتاب ہو کر ایک زہریلا سانپ چبا ڈالا تھا۔ شیران کی فطرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ وہ کس قدر وحشی صفت ہے۔ اس کی نگاہیں بے اختیار جھاڑیوں میں بھٹکنے لگی، لیکن ان گھنی جھاڑیوں میں حشرات الارض بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ کوئی ایسی غذا کھائی جائے، چنانچہ وہ اپنی جگہ سے نکل آیا۔ کافی دیر تک وہ جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے جنگلی پھلوں کی تلاش تھی، لیکن یہاں جھاڑ جھنکار اور خودرو درختوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ البتہ موٹے موٹے چوہے اور طرح طرح کے حشرات الارض بکثرت نظر آ رہے تھے جو اسے دیکھتے ہی جھاڑیوں اور خودرو گھاس میں چھپ جاتے تھے۔ ایک بار پھر کڑا وقت آ پڑا تھا، لیکن اس بار صورتحال ذرا مختلف تھی۔ نہ تو وہ شدید زخمی تھا اور نہ اس قدر تھکا ہوا کہ شکار نہ کر سکے۔ مجبوری تھی تو صرف ایک ہو، وہ یہ کہ پستول سے فائر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اندازہ لگا چکا تھا کہ سرحدی چوکی زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تک جنگلوں سے باہر کے حصے میں اسے تلاش کیا جا رہا ہو۔ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے اس کے جسم میں جگہ جگہ خراشیں پڑ گئی تھی، لیکن اس وقت ان سے ننھے ننھے زخموں کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی خواہش تو بس یہ تھی کہ غذا کے طور پر کچھ مل جائے۔ ایک جھاڑی میں ایک موٹا تازہ خرگوش نظر آ ہی گیا جو اس سے آزاد فضا میں شاید اس سے قبل آزاد کلیلے کرتا پھر رہا تھا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صرف اور صرف چند فٹ کے فاصلے پر کوئی ایسا جاندار چھپا ہوگا جو اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ خرگوش کو دیکھتے ہی شیران اپنی جگہ ساکت ہو گیا، لیکن پھر بھی خرگوش کی چھٹی حص جس نے کسی جاندار کی موجودگی محسوس کر لی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے رخ بدل کر چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن شیران بلائے درما کی طرح اس پر جا پڑا۔ بلا شبہ خرگوش کی پھرتی کا اندازہ کسی انسان کی پھرتی سے ممکن نہیں تھا، لیکن یہ چیتا نما انسان تھا۔ معصوم جانور مدافعتی کارروائی تو نہیں کر سکتا تھا۔ شیران کے چنگل میں آ کر بالکل ساکت و جامد ہو گیا، لیکن اسے اس انسان سے ایسی درندگی کی توقع بھی نہیں تھی جو اس کے ساتھ کی گئی۔ وحشی شیران نے اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں پکڑ کر بازو کی قوت صرف کی اور خرگوش کو درمیان سے چیر ڈالا۔ معصوم جانور اس وحشی کے ہاتھوں میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے خون کے اڑتے ہوئے چھینٹوں نے شیران کا چہرہ سرخ کر دیا تھا، لیکن وہ اس کے ہلکے سے نمکین خون کو بڑی رغبت سے چاٹ رہا تھا۔ اور پھر اگر دیکھنے والے کسی انسان کی یہ درندگی دیکھتے تو پھر یقیناً اسے انسان نہ سمجھتے بلکہ کوئی بدروحی تصور کرتے، لیکن وہ ہر بات سے بے پرواہ اپنے جسم کا دوزخ سرد کرنے میں مصروف رہا۔ شیران اب اپنے اندر وہی تازگی اور فرحت محسوس کر رہا تھا جو اس کی فطرت کا جز تھی۔ اب اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جنگل میں ایک سمت کا تعین کیا اور محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ سپاہیوں کی گفتگو سے یاد آ رہی تھی۔ دریا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن شیران سوچ رہا تھا کہ اگر دریا پر بھی انہیں جل دینے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو نہایت ہی لطف کی بات ہوگی۔ البتہ پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے کہ کیا وہ اب بھی دریا پر محتاط ہیں یا اس سے مایوس ہو کر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ دریا تھا کہاں، اس کا اسے صحیح اندازہ نہیں تھا۔ گھنے جنگل میں وہ شام تک سفر کرتا رہا، لیکن جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر رات ہو گئی۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ نے اسے تھکا دیا تھا۔ تب اس نے ایک اونچے اور گھنے درخت کا انتخاب کیا، اس پر چڑھ کر چھپ گیا۔ درخت کی موٹی موٹی شاخوں میں وہ اس طرح گھس کر بیٹھ گیا کہ نیند بھی آ جائے تو نیچے نہ گر سکے، اور پھر جنگل کی دوسری رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ درخت پر اسے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا، البتہ دوسری صبح اس نے شکار کرنے کے لیے پستول استعمال کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ہرن شکار کر کے اس نے شکاری چاقو سے اس کی کھال اتاری اور پھر سوکھی لکڑیاں جمع کر کے ہرن کو ان پر لٹکا دیا۔
ہرن بھن رہا تھا اور شیران ایک درخت پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں آگ اور دھوئیں کی وجہ سے لوگ اس طرح متوجہ نہ ہو جائیں۔ وہ کسی ایسے موقع کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ یہ بھی اس کی فطرت کا اظہار تھا، ورنہ خطرات میں گھرا ہوا انسان صرف بھوک مٹانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ لیکن یوں لگتا تھا جیسے خطرات سے کھیلنے میں سے لطف آتا ہو اور موت اور زندگی کی آنکھ مچولی اسے بہت زیادہ پسند ہو۔ خوب اچھی طرح شکم سیر ہو کر اس نے آگے کا سفر اختیار کیا۔ جو سمت وہ اختیار کر چکا تھا اسی پر آگے بڑھتے رہنا اس نے پسند کیا تھا، کیونکہ سمت بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوبارہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرے، اور وہ بھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم یہ راستہ جہاں بھی لے جاتا وہ اس کے لیے تیار تھا، خواہ یہ راستہ اسے کابل ہی کیوں نہ پہنچا دیتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ تصور ہی اچانک اس کے ذہن میں آیا تھا، لیکن یہ مناسب نہ تھا۔ اگر وہ دوبارہ کابل پہنچ گیا تو پھر اسے انہی مشکلات سے دوبارہ گزرنا پڑتا جن سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا، چنانچہ اس نے تمام خطرات ذہن میں جھٹک دیے اور چلتا رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، گویا تیسرا دن ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس رات اسے قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے کا خیال ہی نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ مشرق کی طرف سے چاند آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا اور اس کی زرد چاندنی نے جنگل کا اندھیرا دور کر دیا تھا۔ ہوا کے روح پرور جھونکے بدن میں تازگی اور بشاشت دوڑا رہے تھے۔ دفعتاً اسے ہوا کے جھونکوں میں پانی کی نمی محسوس ہوئی، اور اس بات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس کا خیال غلط نہیں ہے تو وہ دریا کے قریب ہے جس کا تذکرہ وہ دونوں آدمی کر رہے تھے۔ جو وہ آگے بڑھ رہا تھا، درختوں کا گھنا پن ختم ہوتا جا رہا تھا اور اب دور دور چھترے چھترے نظر آ رہے تھے۔ جھاڑیوں کا سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا، البتہ چھوٹی خودرو گھاس پیروں کے نیچے موجود تھی۔ وہ آنکھیں ملتا رہا اور سفر طے کرتا رہا، البتہ اب وہ محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ دریا کے بارے میں جو بات سن چکا تھا وہ اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ بالآخر درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سامنے ہی ایک چھوٹی سی بستی نظر آئی۔ کچے اور جھونپڑے نما مکان چاندنی میں بکھرے ہوئے کھلونوں کی مانی نظر آ رہے تھے، لیکن آس پاس کوئی متنفس نہ تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مکانات صدیوں سے ویران اور بے آباد پڑے ہوں۔ وہ ایک درخت کے سائے میں رک کر ان جھوپڑوں کو گھورنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ کوئی فوجی چھاونی ہے، لیکن مکانوں کی بے ترتیبی احساس دلا رہی تھی کہ یہ مکانات کم از کم فوجیوں کے نہیں ہو سکتے، اور پھر کسی ایسی جگہ فوجی مکان بنا کر نہیں رہ سکتے، بلکہ اگر وہ ہوتے تو یقیناً خیموں میں آباد ہوتے۔ تو پھر کیا یہ کوئی بستی ہے؟ ممکن ہے دریا کے کنارے آباد ماہی گیروں کی کوئی بستی ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مکانوں میں کوئی انسان موجود بھی ہے یا نہیں۔ شیران نے کارتوس کی پیٹی سے چند کارتوس نکالے اور انہیں جیب میں ڈال لیا تاکہ فوری ضرورت پڑنے پر انہیں نکالنے میں دقت نہ ہو۔ دونوں پستولوں کے چیمبر بھرے ہوئے تھے، انہیں ہاتھ میں لے کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ دفعتاً ایک کتے نے بھونک کر اپنی موجودگی کا اعلان کیا اور شیران ٹھٹک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی موجود ہے۔ ممکن ہے کچے مکانات میں رہنے والے گہری نیند سو رہے ہوں۔ اگر یہاں انسان نہ ہوتے تو یہ کتا بھی نہ ہوتا، لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کتے نے اسے دیکھ لیا تو آسمان سر پر اٹھا لے گا، اور یہ ماہی گیر یا جو کوئی بھی ہے جو ان جھوپڑوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے جاگ اٹھیں گے، نہ جانے وہ لوگ کون ہوں، اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، خواہ مخواہ ان کی زندگیوں سے کھیلنا پڑے گا۔ یہ خیالات شیران کے ذہن میں آ رہے تھے، چنانچہ وہ بستی سے تھوڑا سا دور ہٹ کر چلنے لگا۔ کتے کی آواز اب بہت پیچھے رہ گئی تھی، وہ کبھی کبھی یوں ہی بھونک پڑتا تھا۔ یقینی طور پر اس نے شیران کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ خاصا وسیع پاٹ تھا اور بہاؤ بھی مناسب تھا، لیکن ایک چیز جو اسے نظر آئی اس کے لیے خاصی دلچسپی کا باعث تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو دریا کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ اس سے ایک رسی کے ذریعے کنارے کی جھاڑیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ کسی ماہی گیر کی کشتی تھی، کیونکہ اس میں ماہی گیری کا کچھ سامان موجود تھا۔ شیران نے کشتی کو اچھی طرح دیکھا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ اگر اس کشتی میں بیٹھ کر دریا کے بہاؤ پر چلا جائے تو کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ دریا کسی سمندر میں گرتا ہو اور اس طرح بالآخری شیران کی کہانی سمندر میں غرق ہو جاتی۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں تھا۔ جس انداز میں وہ سفر کر رہا تھا اس نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، اور اب اگر اس کے سوا کوئی صورتحال اس سے بہتر نظر نہیں آتی تھی کہ وہ کشتی لے کر چل پڑے۔ البتہ ایک خیال اس کے ذہن میں ضرور تھا، وہ یہ کشتی کے سفر کا کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کتنا ہوگا، اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود بھی ہے یا نہیں، اس کا کیا کیا جائے۔ اگر بستی میں داخل ہو کر کھانے پینے کی کچھ چیزوں کو تلاش کیا جائے تو پھر وہی خطرہ درپیش ہوگا، خواہ اسے انسانی زندگیوں سے کھیلنا پڑے گا۔ لیکن چند ہی ساتھ کے بعد اسے سوچا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں سے تو نکلا جائے۔ اس خیال کے تحت اس نے رسا کھولا اور کشتی کو اپنی جانب کھینچنے لگا۔ جب وہ نزدیک سے نزدیک تر پہنچ گئی تو شیران اس میں سوار ہو کر اس نے رسے کو کشتی میں واپس کھینچ لیا۔ کشتی میں 2 پتوار رکھے ہوئے تھے، لیکن دریا کے بہاؤ پر ان پتواروں کی ضرورت نہیں تھی۔
ہاں اگر کہیں ہوا مخالف ہو اور کسی خاص سمت کا تعین کرنا پڑے تو پھر دوسری بات ہے۔ کشتی مناسب رفتار سے آگے بڑھنے لگی اور شیران کو احساس ہوا کہ جیسے اب اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وہ اطمینان سے کشتی میں دراز ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ آگے چل کر کچھ تیز ہو گیا تھا، سر پر بیکھرا آسمان پھیلا ہوا تھا اور کشتی اس پرشور پانی میں بہتی چلی جا رہی تھی، کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ رات کو کئی بار اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بے خبر ہو گیا، لیکن سوتے سوتے پھر چونک پڑتا، کشتی سے نیچے ہاتھ ڈال کر پانی لیتا اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگتا تاکہ اس پر نیند غلبہ نہ پا سکے۔ فضا میں طرح طرح کے پرندوں کی چہکاریں گونجنے لگی۔ دریا کا پاٹ آگے چل کر اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ اس کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا جنگل اور اس کے اونچے اونچے درخت جھاڑیوں کی مانی نظر آنے لگے۔ شیران دلچسپی سے اس مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اب وہ اس قدر دور نکل آیا کہ اس کے دشمن اب کسی نہ کسی طور نہ پا سکیں گے۔ حالانکہ وہ تو اس علاقے کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، نہ ہی وہ اس دریا کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ تقدیر اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے دونوں پتوار اٹھا لی اور ان کی مدد سے کشتی کا رخ موڑنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا جہاں وسیع اور گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا اور اس سے پرے طویل پہاڑی سلسلہ تھا جس میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہو رہا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کنارے سے جا لگی، لیکن اس نے اترنے میں جلدی نہیں کی اور کافی دیر تک کشتی میں بیٹھا محتاط نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ سامنے ہی جنگل سے پار بلند و بالا پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ ہے، شیران نے سوچا، یہاں اترنا مناسب ہے بھی یا نہیں، لیکن نامعلوم منزلوں کی جانب رواں دواں اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر بھی تو جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ تو تقدیر کی بات ہے کہ اس طرح کنارے پر آنے کا موقع مل گیا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر دریا کا بہاؤ اس قدر تیز ہو جاتا کہ کشتی اس کے قابو میں نہ رہتی۔ تب شیران نے سوچا، اگر تقدیر یہاں لے ہی آئی ہے تو سر خم کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اس کے بعد کسی بہتر زندگی کا آغاز ہو جائے، ممکن ہے ان پہاڑوں کی دوسری طرف کوئی مہذب دنیا آباد ہو، لیکن اگر یہاں کچھ نہ ہوا تو؟ اس خیال نے چند لمحات کے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس ویران جنگل میں وہ ایک جنگلی باشندے کی زندگی تو نہ گزار سکے گا۔ یہاں تقدیر آزما لی جائے، اگر یہ جگہ اس قابل نہ ہوئی تو پھر آگے کی دنیا دیکھیں گے، لیکن یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کشتی ضروری ہے۔ واقعی کشتی کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اس وقت اس کے دوست، مونس، ہمدرد اور ساتھی صرف یہ 2 پستول اور کشتی ہی ہے۔ اگر کشتی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے پانی کا بہاؤ اسے لاوارث سمجھ کر بہا لے جائے۔ اس نے جلدی سے پانی میں اتر کر کشتی کو رسے کو کھولا اور اسے گھسیٹتا ہوا کنارے پر لے آیا، اور پھر اسے محفوظ جگہ پوشیدہ کر کے ہی اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اب کم از کم واپسی کا بندوبست تو تھا۔ اگر یہ بظاہر ویران علاقہ اس قابل نہ ہوا تو پھر دریا کو دوبارہ آزمایا جائے گا، لیکن اب آگے بڑھ کر دیکھا جائے کہ جنگل کے اس پار کیا اسرار چھپے ہیں، اور اس نے سست روی سے قدم آگے بڑھا دیے اور جلدی وہ جنگل کے اس پار پہنچ گیا۔ پر اسرار خاموش وادی گویا اسے دیکھ رہی تھی۔ دریا کا یہ اجنبی جیسے اس کے لیے بھی دلچسپی کا باعث تھا۔ کیوں آیا ہے، یہ یہاں کیا چاہتا ہے، کون ہے، اور انسانوں کی دنیا سے کٹ کر یہاں کیوں پہنچا ہے؟ بھورے پہاڑ جیسے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بھورے پہاڑ کی یہ عظیم الشان دیوار تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس دیوار کے پس منظر میں دھند میں لپٹا ہوا وہ عظیم الشان سلسلہ کو پھیلا ہوا تھا جس کے بارے میں شیران کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن بلندیاں جس کے بعد بلندیاں نہیں رہتی، کیونکہ اس کے بعد بلندیوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ شیران حیرت و دلچسپی سے اس پہاڑی سلسلے کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس لکودک صحرا میں ایک چونٹی سے بھی زیادہ حقیر تھا۔ اسے اپنی ذات کچھ محسوس نہ ہو رہی تھی۔ بھورے پہاڑوں کے درمیان جگہ جگہ سبزہ زار بھی نظر آ جاتا تھا جن میں ہرن اور دوسرے جانور کلیلے کرتے پھر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کی فضائیں انہیں پسند ہو اور وہ کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن خطرہ موجود تھا۔ پہلے نہیں تھا تو اب پہنچ گیا تھا۔ سبزہ زاروں کی یہ فضا شیران کو بہت پسند آئی۔ پھر شکار بھی سامنے ہی تھا، اسے بھوک کیوں نہ ستاتی۔ اس نے پستول نکال لی اور جگہ مناسب کر کے وہاں چھپ گیا۔ ہرنوں کی ایک ڈار چرتے ہوئے اس طرف آ رہی تھی۔ اس نے ڈار میں سے ایک خوبصورت ہرن کو منتخب کیا اور اس کا نشانہ باندھ لیا۔ پھر ایک زوردار دھماکے نے پرسکون ماحول میں ہلچل مچا دی۔ ہرن کو ایک جھٹکا سا لگا اور دوسرے لمحے وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ شیران نے نہایت اطمینان سے اپنے تیز شکاری چاقو سے ہرن کو ذبح کیا۔ پھر چند لمحوں بعد گوشت بھوننے کی اشتہا انگیز خوشبو فضاؤں میں چکرانے لگی۔ اچھی طرح شکم سیر ہونے کے بعد اس نے بچا ہوا گوشت احتیاط سے رکھ لیا اور قریبی نہر پر پانی پینے آ گیا۔ اتھلے پانی میں گھس کر اس نے پانی منہ میں ڈال دیا اور جانوروں کی طرح پانی پی کر شکم سیر ہو گیا۔
भीगे वो चेहरे को इसने दोनों हाथों से साफ कर दफातन इसकी निगाह पानी में पड़ी। एक अजनबी शक्ल इसकी निगाहों के सामने थी। बड़ी हुई दाढ़ी, धूल और पसीने में अटे हुए बाल, वहशी आंखें, चेहरे पर जगह जगह खराशों के खीण। बड़ी वहशतनाक शक्ल थी, लेकिन सूरत को देखकर शीरान को बेहद मुसर्रत हुई। इससे ये वहशत ज़्यादा चेहरा बहुत पसंद आया था। वो देर तक उसे देखता रहा और फिर न जाने क्या सूझी कि इसने जल्दी अपना लिबास उतार कर एक तरफ उछाल दिया। दोनों पिस्तौल भी लिबास पर फेंके, फिर भीगते हुए जूते भी उतार फेंके और इसके बाद गहरे पानी में पहुंच गया। यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी में पहली बार उसने गुस्ल किया हो। इसे बहुत लुत्फ आया था। काफी देर तक वो पानी में ही किलीले करता रहा और जब अच्छी तरह दिल भर गया तो किनारे की तरफ बढ़ने लगा। फिर इसने पानी से सर उभारा ही था कि इसकी निगाह उस तरफ उठ गई जहां इसका लिबास पड़ा था। लिबास के पास एक इंसानी शक्ल देखकर वो चौंक पड़ा। बूटे से कद की एक नोखेज हसीना इसका लिबास हाथों में उठाए ताज्जुब से देख रही थी। उसका रंग साफ था, खदोखात भी दिलकश थे और इसके घने लंबे बाल उसके टखनों तक झूल रहे थे। ए शिरान चीखा, कपड़े वही रख दो, सुनो कपड़े, इसने कहा और लड़की बुरी तरह उछल पड़ी। उसने वैशी हिरने की मां ने दूर देखा। जो ही इसकी निगाह शिरान पर पड़ी, इसके हलक से सुरीली चीख निकली। हाथों में पकड़ो लिबास इसे नीचे फेंका और पलटकर दौड़ पड़ी। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शिरान हैरान रह गया और जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो शिरान पानी से बाहर निकल आया। अपने लिबास के पास पहुंचकर जल्दी से लिबास पहना, पिस्तौल की पट्टियां बांधी, पिस्तौल उड़ से और एक अनोखी चीज को देखकर हैरान रह गया। ये मोटे कैनवस से बनी हुई एक बड़ी सी थैली थी जो मशकीजी की शक्ल की थी। मुंह के करीब एक डोरी बंधी हुई थी। शिरान उसे हाथ में उठाया। सूरत हाल इसकी समझ में आ गई। लड़की पानी लेने आई थी या उसने लिबास देखा और फिर शिरान को देखकर खौफजदा हो गई और अपना ये पानी का बर्तन फेंक कर भाग गई। इसका मकसद है कि आबादी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, मुमकिन है कोई छोटी सी बस्ती इस तराई में मौजूद हो जो अभी शिरान ने नहीं देखी थी, लेकिन लड़की के अचानक तराई में उतर जाने से उसे एहसास हुआ था ये बस्ती इसके लिए बेजरर होगी, क्योंकि इतना फासला तय कर लिया था कि अब इसके दुश्मन यहाँ ना होंगे। पूरी तरह तैयार होकर वो वहां से आगे बढ़ा और बस्ती की तलाश में निगाहें दौड़ाता हुआ उन गहराइयों के पास पहुंच गया जो एक बाकायदा घाटी की शक्ल रखती थी। लेकिन यह देखकर इसे सख्त हैरानी हुई कि इस घाटी में कोई झोंपड़ी या बस्ती नहीं थी, ना ही वहां किसी जीरू का कोई वजूद था। पूरी घाटी खामोश और वीरान पड़ी हुई थी। इसके इख्तिताम पर पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे। वो हैरत से तराफ का जायजा लेता रहा। इसे ताज्जुब था कि लड़की कहाँ गई। फिर इसने खुद भी घाटी की तरफ कदम बढ़ा दिए। पूरी घाटी अबूर कर ली, लेकिन सिवाय चंद खरगोशों के या फजा में उड़ते हुए परिंदों के इसे और कोई नजर न आया। वो कौन थी? कोई वहम, कोई कहानी, लेकिन वहम इतना मुकम्मल नहीं होता। और फिर पानी का ये मिश्केजा जो उसके पास मौजूद था इस वहम की नफी कर रहा था। मुमकिन है वो इन टीलों के अक़ब में कहीं रहती हो। इस ख्याल के तहत उसने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन टीलों की दूसरी तरफ भी कुछ नहीं था। शीरान गहरी सांस लेकर एक जगह बैठ गया। न जाने कहाँ मर गई कमबख्त। कोई भी थी, कहीं भी गई, मुझे इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसने आराम करने का फैसला किया और एक अच्छी जगह तलाश करके लेट गया। जागा तो सारा माहौल निगाहों से ओझल हो चुका था। रात की गहरी तारीकियां मनाजर को निकल चुकी थी और सब कुछ गुम हो गया था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसकी निगाह आसमान की तरफ उठ गई। स्याह आसमान बादलों से ढका हुआ था। तारों का भी वजूद ना था और ना ही वो इस कायनात में जिंदगी का सबूत होते। इसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया और इस जगह के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी और वजूद का एहसास हुआ। काफी फासले पर उसे दफतन रोशनी नजर आई। ये नजरी धोखा नहीं था, क्योंकि जर शोले इस तारीकी में सोने की तरह चमक रहे थे। आग शायद अभी रोशन की गई थी, क्योंकि इससे पहले वहां तारीकी के सिवा कुछ नहीं था। शीरान का दिल यहाँ तन्हा बैठे बैठे घबरा रहा था। ये आग देखकर मुसर्रत से उछल पड़ा। इसका मकसद है कि उसका पहला ख्याल गलत ना था। वो लड़की कोई परी या चुड़ैल नहीं थी, बल्कि यकीनन इंसान थी जिसका सबूत पानी का वो मुश्किजा था, जिसे वो खौफ के मारे छोड़कर भाग गई थी। मुमकिन है आग के करीब वो मौजूद हो और इसका बाकी खानदान भी। तन्हा इस जगह बैठे रहने से बेहतर है कि वो इन्हें लोगों के पास चला जाए। फिर उसे आग तक पहुंचने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। जमीन नाहमवार जरूर थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा गड़ा, दलदल या ऐसे अशरातुल अर्ज मौजूद ना थे जो वहां तक पहुंचने में मुश्किल का बाइस बनते। जो आग करीब आती जा रही थी, कुर्ब जवार के मनाजिर नुमाया होते जा रहे थे। आग जल रही थी, लेकिन इसके अतराफ में कोई नजर नहीं आ रहा था। वैसे ही अंदाजा हो रहा था कि यह आग छोटी छोटी लकड़ियां जोड़कर रोशन की गई है। आखिर आग रोशन करने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा। चुनांचे वो चलता रहा। आग एक चट्टान पर जल रही थी।
اس کے اطراف میں اور بھی بہت سی چٹانیں تھیں۔ چند ساتھ کے بعد شیران وہاں پہنچ گیا۔ اسے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی اور جب کوئی نظر نہ آیا تو زوردار آواز میں بولا، کون ہے یہاں؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آ جائے، میں دوست ہوں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ابھی اس کی آواز کی باس گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ بلندیوں کی طرف سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایک قوی ہیکل نوجوان نے ایک چٹان سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس کا بدن برہنہ تھا، صرف زیریں جسم پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، ہاتھ میں چمکدار کلہاڑا تھا۔ اگر وہ شیران پر چھلانگ لگاتے ہوئے وحشیانہ انداز میں آواز بلند نہ کرتا تو شاید شیران کے سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہوتے، کیونکہ کلہاڑا اس کے سر کی سیدھ میں تھا۔ لیکن آواز سنتے ہی شیران پلٹا اور اپنی روایتی پھرتی سے کام لے کر چٹان سے کودنے والے نوجوان کی زد سے بچ گیا۔ نوجوان کی ٹانگیں کافی مضبوط معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اچھی خاصی بلند چٹان سے کودنے کے باوجود ان میں لچک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ البتہ نیچے پاؤں رکھتے اس نے پوری قوت سے کلہاڑا گھما دیا۔ شیران ایک قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے نوجوان کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ آگ کے شعلوں میں بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ نوجوان نے پے در پہ کلہاڑے کے کئی وار کیے، لیکن شیران اس کے وار سے بچتا رہا۔ اگر وہ چاہتا تو پستول نکال کر اس نوجوان کا خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن اسے تعجب تھا اور اس تحیر کے عالم میں اس کا ذہن پستول کی جانب نہیں گیا تھا۔ البتہ نوجوان پینترے بدل بدل کر اس پر وار کر رہا تھا اور شیران اپنی پھرتی سے ان واروں کو خالی دے رہا تھا۔ پھر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس کے بجائے کہ یہ وحشی انسان اس سے کچھ بات کرتا، معلوم ہوتا کہ وہ دوست ہے یا دشمن۔ اس نے آتے ہی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ دوسری جانب وحشی نوجوان بھی شاید اس بات پر چراغ ہو رہا تھا کہ اب تک اس کا ایک بھی وار کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ دفتن ایک سریلی چیخ شیران کے کانوں میں گونجی، لیکن اس بار اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ دیا، ورنہ اس کا حشر نشر خراب ہو جاتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ بٹی تھی کہ نوجوان نے اس پر بھرپور وار کیا۔ کلہاڑا صرف چند انچ کے فاصلے سے نکل گیا، ورنہ اس بار شیران کا چہرہ اس کا شکار ہو جاتا، اور نوجوان کی اس چیرہ دستے کو دیکھتے ہوئے شیران نے بھی اس سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس بار جو ہی نوجوان اس پر حملہ ہوا، شیران نے جھکائی دے کر اس کے کلہاڑے پر ہاتھ ڈال دیا۔ نوجوان بھی کمزور نہیں تھا، چنانچہ دونوں میں کشمکش ہونے لگی، لیکن وہ شیران کی طرح چالاک اور پھرتیلا نہیں تھا۔ شیران نے ایک ہاتھ سے کلہاڑا پکڑا اور ذرا سا بدن ترچھا کر کے ایک لات نوجوان کے پیٹ میں رسید کی۔ کلہاڑا نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اب کلہاڑا شیران کے ہاتھ میں تھا۔ شیران کلہاڑا ہلانے لگا اور نوجوان پیچھے کی طرف زمین پر کھسکنے لگا۔ شیران نے ابھی تک اس پر وار نہیں کیا تھا۔ نیچے کھسکتا ہوا نوجوان آگ کے پاس پہنچ گیا اور دفعتاً اس نے جلتی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھا لی اور دوسرے لمحے اس نے دیوانہ وار شیران پر حملہ کیا۔ شعلہ شیران کے چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، جلتی ہوئی مشعل تم پھینک دو اور سیدھے کھڑے ہو کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ لیکن نوجوان اس کی بات سنے بغیر ایک بار پھر مشعل گھما دی۔ شیران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ دفعتاً اس وقت ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کسی نامعلوم آواز میں چند الفاظ ادا کیے گئے جو شیران کی سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن نوجوان پر ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر اس کا شعلے والا مشعل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ شیران کی حالت بے اعتدال پر آ گئی۔ اس وقت چٹان کے عقب سے ایک شخص برآمد ہوا، لیکن اس کا حلیہ عجیب و غریب تھا۔ بدن پر زرد رنگ کا لبادہ، چہرے پر زرد رنگ کے نقاب جس سے صرف اس کی آنکھیں جھلکتی تھی۔ دبلے پتلے بدن، دراز قامت کا شخص ان کے درمیان آ گیا۔ اس نے پہلے نوجوان کو دیکھا، پھر شیران کو، پھر اسی نامعلوم زبان میں کچھ الفاظ ادا کیے اور نوجوان نے جلتے ہوئے مشعل نیچے پھینک دی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بوڑھے نے شیران کی جانب رخ کیا۔ چند ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اسی نامعلوم زبان میں کچھ بولا۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ زرد لبادے والا اسے گہری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ شیران نے ان آنکھوں میں دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کچھ انگلیاں سرسرا رہی ہوں۔ ان آنکھوں کی چمک گھور تاریکی میں جلتی ہوئی چراغوں کی مانی تھی جو دور سے نظر آتے ہوں۔ یہ روشنی سلا دینے والی تھی۔ شیران گردن جھٹکنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس کے الفاظ سنائی دیے۔ اسی وقت دوسری طرف سے کوئی اور بھی وہاں پہنچ گیا۔ آگ کی محدود روشنی میں شیران نے اس لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھا جسے وہ دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا۔ لڑکی گھبرائے ہوئے لہجے میں زرد لبادے والے کو کچھ کہنے لگی۔ وہ اسی نامعلوم زبان میں بول رہی تھی جو شیران کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو لبادہ پوش نے مختلف الفاظ میں اس سے کچھ کہا۔ وہ پھر شیران کی طرف رک کر کے دوبارہ بولا، تم نے بتایا نوجوان تم کون ہو؟ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں دوستانہ انداز میں تمہیں کوئی جواب دوں۔ مجھے احساس ہے، لیکن جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا۔ ہم اپنے کچھ دشمنوں کے منتظر تھے اور تمہیں ان میں سے ایک سمجھے تھے۔
اس بزدل نے مجھے للکارے بغیر وار کیا تھا. اگر میں اس کا شکار ہو جاتا تو یہ غلط فہمی میری جان لے لیتی. میں اس بات پر شرمندہ ہوں, تم سے معافی چاہتا ہوں. تم دلیر انسان ہو اور دلیری انسان کو فراخ دل بنا دیتی ہے. تم کون ہو؟ شیران نے سوال کیا اور لبادہ پوش ہنسنے لگا. پھر بولا, جوانی ضدی ہوتی ہے, تم بھی ضدی ہو. اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ زندہ رہو. میرا نام یاتان بردمہ ہے. بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور تاریخ دنیا ہوں. ان پہاڑوں میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. اور یہ کون ہے؟ اس بار شیران نے نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو اب سر جھکائے کھڑا تھا. اس کا نام گوشان ہے. آؤ, اگر دل صاف ہو گیا ہے تو میرے ساتھ آؤ, اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے. کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا میرے ساتھ؟ نہیں, بروما کا وعدہ ہے. اگر یہ غلط فہمی نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. آؤ, تمہارے پاس اچھے ہتھیار ہیں. اگر کوئی دھوکہ ہو تو بے دریغ انہیں استعمال کر لینا. آؤ میرے بچے, میرا مذہب دھوکہ دہی کی اجازت نہیں دیتا. وہ چٹان کی طرف مڑ گیا. شیران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر وہ بھی لبادہ پوش کے پیچھے چل پڑا. نوجوان اسی طرح گردن جھکائے کھڑا تھا. چٹان کے عقب میں ایک غار کا دہانہ نظر آیا تھا جو کافی کشادہ تھا لیکن اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی. شیران ٹھٹک گیا. لبادہ پوش اندر داخل ہو گیا. چند لمحات کے بعد غار سے روشنی پھوٹنے لگی. یہ روشنی ایک مشعل کی تھی جسے ابھی بھی روشن کیا گیا تھا. تب لبادہ پوش کی آواز ابھری, اندر آ جاؤ میرے بچے. غار اندر سے صاف ستھرا اور کشادہ تھا. فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی. لبادہ پوش نے شیران کو اشارہ کیا اور شیران بیٹھ گیا. تب لبادہ پوش نے زور سے آواز دی, سدھاشی. غار کے دہانے سے لڑکی اندر داخل ہوئی. لبادہ پوش نے اس سے اسی نامعلوم زبان میں کچھ کہا اور وہ رکوع کے انداز میں جھک کر باہر نکل گئی. پھر لبادہ پوش شیران سے بولا, تمہارے دل میں ابھی تک میل ہے. دل صاف کر لو نوجوان. جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میں تم سے ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں. تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ یہ منحوس چہرہ دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں رہا. میں نے اسے دنیا کی نگاہوں سے چھپا لیا ہے. کیا تم بہت بدصورت ہو؟ ہاں, گناہوں کی سیاہی نے اس پر کوڑ پیدا کر دیا ہے. میں اسے کیسے دنیا کے سامنے پیش کروں؟ لبادہ پوش نے غمناک آواز میں کہا اور شیران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. جب خاموشی طویل ہونے لگی تب لبادہ پوش بولا, اب بھی تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ تم یہاں کیسے پہنچے؟ میرا نام شیران ہے اور میرا تعلق ترابزوان قبیلے سے ہے. مختصر یوں سمجھ لو کہ دشمنی کا شکار ہو کر انتقام لینے کے بعد دشمنوں کو زندگی سے محروم کر کے اب ان پہاڑوں میں میرا کوئی نہیں ہے. شیران نے کہا. خون بہا چکے ہو؟ لبادہ پوش نے افسردگی سے کہا. ہاں, مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یوں نہ کہو. زندگیاں لینے اور دینے والی قوت کوئی اور ہے. تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ مجھے نصیحتیں پسند نہیں, شیران نے کہا. سچ بات بتانا ضروری ہوتا ہے. بہرحال اب میں تمہیں نصیحت نہیں کروں گا. یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کوئی جگہ منتخب نہیں کی. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یانگ سی کا مشرقی علاقہ. وہ سامنے ہمالیہ ہے. اس کے بائیں سمت تبت کے مشرقی دیہات ہیں. وہاں سے تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا سکتے ہو. میں ان علاقوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کیسی مدد؟ جس طرح تم چاہو. تم قبائلی ہو. پہاڑوں کی زندگی شیر کی طرح ڈر ہوتی ہے, لومڑی کی طرح چالاک نہیں. تمہاری معلومات محدود ہیں. اگر تم کچھ وقت میرے ساتھ گزارو تو میں تمہیں اس دنیا سے روشناس کروا سکتا ہوں. تم جو کوئی بھی ہو, جو کچھ کر کے آئے ہو, لیکن انسان ہو اور میں صرف ایک انسان سمجھ کر تمہاری مدد کروں گا. تم زبان کون سی بولتے ہو؟ تبتی. لیکن میں دنیا کی کئی زبانوں سے واقف ہوں, حتیٰ کہ تم سے تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں. مجھے تمہارے اس ڈھگے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بہت الجھن ہو رہی ہے. اس نقاب کو ہٹا دو. میں تم سے نفرت نہیں کروں گا. میرے بچے, میری التجا ہے کہ مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو. یہ میرے دھرم کا مسئلہ ہے. وہ روما نے عاجزی سے کہا. ڈاکو لگتے سولیے میں. شیران ہنس پڑا. اسی وقت لڑکی اندر داخل ہوئی. اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں پیلے رنگ کے ٹماٹر کے سائز کے پھل رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے 2 پیالے تھے جن میں براؤن رنگ کا ایک گرم سیال بھرا ہوا تھا. اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ ٹرے نیچے رکھی اور پھر بڑے احترام سے برتن شیران کے اور بروما کے سامنے رکھے. پھلوں کی پلیٹ بھی ان کے سامنے رکھ کر اس نے سر کو ایک مخصوص انداز میں خم دیا اور اٹھ کر باہر چلی گئی. اسے پی لو, ہمارے طویل سفر کی تھکن اتر جائے گی. کیا ہے یہ؟ تم نہیں جان سکو گے. ہمارا اپنا مشروب ہے, جنگل کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے. یہ پھل بھی کھاؤ. اجنبی ضرور ہے لیکن تمہیں پسند آئیں گے. شیران نے پھل اٹھا کر چکھا. اسے بہت لذیذ لگا تھا. چنانچہ اسے دانتوں سے کترنے لگا. تم نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا؟ ہاں. یہ کون ہے تمہاری؟ میری بیٹی سدھاشی. کیا وہ نوجوان بھی تمہارا بیٹا ہے؟ وہ میرا نہیں, میرے آقا کا بیٹا ہے اور میں نمک کا قرض ادا کر رہا ہوں. وہ ہم میں سے نہیں لیکن اس نے ہمارے درمیان پرورش پائی. اس کا مذہب بھی وہ نہیں جو ہمارا ہے, لیکن وہ اس مذہب کا خاص رکن رہا ہے. میں نہیں سمجھا. شیران نے مشروب کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا.
یہ مشروب بھی خوب تھا، ہلکی سی کڑواہٹ شامل تھی اس میں، لیکن اس کے باوجود بہت عمدہ لگ رہا تھا۔ شیران روکے بغیر پورا پیالہ چڑھا گیا۔ سمجھا دوں گا، پھل اور کھاؤ، بروما کی آواز میں مسکراہٹ تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صاحب گر کھلنڈا نوجوان شاید اسے پسند آ گیا تھا۔ اس شخص کا کیا نام بتایا تھا تم نے جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا؟ گوشان۔ اسے میرے بارے میں کیا غلط فہمی ہوئی تھی؟ شیران نے پوچھا۔ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھا تھا۔ دن کی روشنی میں سداشی دریا کے کنارے پانی لینے گئی تھی، اس نے وہاں تمہیں دیکھا اور شاید تمہاری کشتی کو بھی دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی اور اس نے تمہاری کہانی سنائی۔ ہم اپنے دشمنوں سے خوفزدہ ہیں۔ گوشان یہی سمجھا کہ شاید دشمن ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، ورنہ میں اسے کہتا کہ خاموشی سے غاروں میں چھپ جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو جب دشمن ہماری تلاش سے مایوس ہو کر چلا جائے۔ لیکن اس کے سینے میں بھی انتقام کا الاؤ جل رہا تھا۔ اس نے آگ روشن کی کہ دشمن اس طرح متوجہ ہو جائے، اور جب تم یہاں آئے تو اس نے تم پر حملہ کر دیا۔ تو تم بھی اپنے دشمنوں سے چھپ کر یہاں رہتے ہو؟ ہاں، یہ بزدلی ہے۔ دشمنوں کا وجود اگر زمین پر ہو تو اس زمین پر جینا حرام ہے۔ انہیں ختم کر دو، نہ کر سکو تو خود مر جاؤ۔ اسے زندگی کہتے ہیں۔ دشمن کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ نہیں میرے بچے، زمین محبت کا گھر ہے، یہاں خوریزی اچھی نہیں ہوتی، بروما نے کہا۔ نصیحت نہیں، یہ میرا قانون ہے، شیران نے کہا اور گردن جھٹکنے لگا۔ نہ جانے کیوں آنکھوں میں نیند گھسی آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اچھا تم سو جاؤ، سکون کی نیند سو جاؤ، صبح اٹھو گے تو حشاش بشاش ہوگے، اور اگر زندگی ہے تو کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، بس آرام سے سو جاؤ۔ بروما کی آواز دور سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ ذہن میں تاریکیاں دہرائی تھی۔ چٹائی پر لیٹ گئے، چند لمحات کے بعد اس کی گہری گہری سانسیں ابھر رہی تھی۔ ایاتان بروما کی مسکراتی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس نے باہر کی طرف دیکھا اور آواز دی، سدھاشی بیٹی، سدھاشی، اور لڑکی اندر آ گئی۔ مہمان کے جوتے اتارو، اس کے پیروں پر ناریل کے تیل کی مالش کر دو، اور سنو، یہ دشمن نہیں بلکہ بہت دور کے پہاڑوں کا رہنے والا ایک قبائلی نوجوان ہے جو اپنے روایتی دشمنوں سے نمٹتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہے۔ ہمارے لیے یہ شخص نقصان دہ نہ ہوگا، لیکن مزاج کا تیز ہے، منتقم المزاج اور وحشی صفت ہے۔ اسے ہینڈل کرنے کے لیے تمہیں نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ گوشان کو بھی یہی بتا دینا کہ وہ اس سے غیر دوستانہ سلوک نہ کرے۔ ویسے مجھے تعجب ہے کہ تم لوگوں نے اسے اپنے طور پر ہلاک کرنے کا منصوبہ کیوں بنا لیا؟ کیا میں اس قابل نہیں رہا کہ مجھے اطلاع دی جاتی؟ نہیں بابا، یہ بات نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے ہی اس اجنبی کے بارے میں بتایا تھا جسے میں نے دریا سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دریا میں غسل کر رہا تھا اور اس کا لباس کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بس یہی الفاظ میں نے گوشان کے سامنے کہے تھے۔ مجھے تو علم بھی نہ تھا کہ گوشان اس کے لیے کوئی ایسی کارروائی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے گوشان نے اپنے طور پر یہ تمام منصوبہ بنایا تھا؟ ہاں بابا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھون کر کھا جانا چاہتا ہے۔ اس نے یہ آگ اس لیے روشن کی تھی کہ وہ اجنبی اس کی جانب متوجہ ہو جائے اور گوشان اس کا خاتمہ کر دے۔ یہ اچھی بات تو نہ تھی سدھاشی۔ میں کیا جانوں بابا، تمہارا مسئلہ ہے، تم اسے بہتر طور پر جان سکتے ہو۔ اچھا میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو اپنا کام کر۔ سدھاشی نے گردن جھکا لی اور بوڑھا یاتان اس غار سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے ان پہاڑوں میں کتنے غار تھے جو انہوں نے اپنے مسکن بنائے ہوئے تھے اور جہاں وہ اپنے مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ گوشان قرب و جوار میں کہیں نہیں تھا۔ سدھاشی غار کے دروازے پر آئی، باہر جھانکا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس اجنبی کے پاس پہنچ گئی جس کا چہرہ مشرق کی روشنی میں مچھلی کی مانند چمک رہا تھا۔ حالانکہ اس چہرے پر وحشت کے آثار نمایاں تھے، لیکن نہ جانے کیوں سدھاشی کی آنکھوں میں ایک پرمسرت چمک لہرا گئی، ایک انوکھی چمک جس سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ اس نوجوان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیر تک اپنی جگہ کھڑی شیران کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ عجیب سے جذبات اس کی آنکھوں میں کروٹیں لے رہے تھے۔ پھر سے کوئی خیال آیا، وہ چوک پڑی۔ دوسرے لمحے وہ شیران کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے گردالو جوتے اتارے اور اپنی لمبی مخروطی انگلیاں پیروں پر پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھر کسی خیال میں ڈوب گئی۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار پھر چونکی اور جوتے ایک طرف رکھ کر اس کے لباس کی تلاشی لینے لگی۔ دونوں پستول، شکاری چاقو اور کارتوس وغیرہ اس نے شیران کے بدن سے علیحدہ کیے اور ان تمام چیزوں کو لے کر ایک گوشے میں چلی گئی۔ وہاں یہ چیزیں رکھ کر اس نے تیل کی ایک بوتل اٹھائی اور دوبارہ شیران کے پیروں کے پاس آ بیٹھی۔ اب وہ اس کے پیروں میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔